انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کے دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے خیر ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ صرف نیت کرنا عمل سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے دل میں ارادہ کیا کسی نیکی کا، لیکن وہ نیک کام ابھی تک کیا نہیں ہے، تو اگر وہ آدمی کر لیتا تو اس کو اجر زیادہ ملنا چاہیے تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے خیر ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح فرمائی، وہ یہ ہے کہ انسان کے عمل میں ریاکاری کا شبہ آتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو نفس شیطان انسان کے نفس میں، انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور یہ آپ نے کر لیا، دیگر لوگ نہیں کر سکتے اور لوگوں نے نہیں کیا ہے، یہ صرف آپ ہی کی خوبی ہے جو آپ نے نماز پڑھی، یہ صرف آپ کی خوبی ہے جو روزے رکھتے ہیں، لوگ تو روزے نفل کیا فرض روزے بھی نہیں رکھتے، لوگ فرض نماز تو کیا نفل تو کیا فرض نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، لوگ صدقہ و خیرات نہیں کرتے، یہ صرف کارنامہ تیرا ہی ہے جو تو نے اتنا کارنامہ انجام دیا۔ اس سے انسان کی نیت جب خراب ہو گئی، ریاکاری کا شبہ آیا اور شہرت اور ریا و نمود کا شبہ اور یہ وسوسہ دل میں آیا، تو انسان کی یہ عمل باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے، اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک ہے، جو آدمی من صلی یرائی فقد اشرک، جو ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے انہوں نے شرک کر لیا، جو ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے یہ مشرک ہو گیا، جو ریاکاری سے صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ مشرک ہو گیا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ انسان کی نیت، علماء اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن۔ اب آج صاحب آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، خدا کو پتا ہے۔ آپ نے دل میں ایک ارادہ کر لیا کہ یہ فلان کام میں کروں گا، ابھی تک آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کام لکھ چکا، اور اس کام کی ارادے کرنے سے آپ کے اندر غرور بھی نہیں آتا ہے۔ ایک انسان کام کرتا ہے، مثلا ایک آدمی نے مسجد کی چھت ڈال دی، مسجد میں کارپیٹ ڈال دیا، مسجد میں یا کسی نے ایک کام کر لیا، تو دل میں غرور آتا ہے کہ جی یہ کام تو میں نے کر لیا۔ اب آپ نے نیت کر لی کہ میں ایسا کام کروں گا، نیت دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ آپ کے دل کی ایک خفیہ بات، وہ ارادہ ہے جو آیا، اس کو صرف خدا ہی جانتا ہے اور اس کا اجر بھی صرف خدا ہی دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو بھائی ایک گزارش یہ ہے، بہت سے کاموں کی ہم نیت کرتے ہیں، بہت سے کاموں کی نیت کرتے ہیں، کبھی تو حج بیت اللہ کی نیت بھی کرے۔ مجھے معلوم ہے ہمارے دوستوں میں الیک سلیک والے ہیں، ابھی تک حج نہیں کیا، جہاں تک مجھے معلومات ہے 15-20 سال ہو گئے کہ اس پہ حج فرض ہو گیا۔ ایک دن میں نے کہا آج صاحب آپ حج کا ارادہ تو کر لے، کہتے ارادہ تو ہر سال ہے، آپ دعا کریں مفتی صاحب کوئی ایسا بندہ، ہمارے ایک ٹریول والا عزیز و قریب ہے، جان پہچان والا، کہتے یہ تو آپ کا جان پہچان والا ہے، ان سے یہ آپ ریکویسٹ کرے، درخواست کرے کہ یہ ایک حاجی صاحب ہے، ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ تنگ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کروڑوں کی زمینیں جائیداد ادھر ادھر گاڑیاں وغیرہ لیتے ہیں، کہتے اس کو کہوں کہ اس ایک بندے کو یار مہربانی کرے حج پہ بھیج دے۔ اصل میں ارادہ ہی نہیں کیا، تو میں نے اس سے کہا صاحب بھائی جان بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ کی صرف گاڑیاں، جو 2 گاڑیاں ہیں 1 کروڑ کی ہوتی ہے،
ایک میں آپ کے بیٹے ہیں اور ایک آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے مکان لیا، اس کے علاوہ دکان لیا، اس کے علاوہ فلیٹ اور پلاٹ لیا، زمینیں لی ہیں، جائیداد لی ہے، اور بزنس جو آپ کا چل رہا ہے، کاروبار، پھر بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کسی سے کہو کہ مجھے حج پہ بھیج دیں۔ ارادہ ہی نہیں کیا ہے، ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھر کے، اللہ کے بیت اللہ کی شوق نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی ایسے لوگوں کی کوئی شوق نہیں۔ ایک عرض گزارش تو یہ ہے کہ نیت ہم کرے، ارادہ ہم کرے، اے اللہ میرا ارادہ ہے، اور صرف ارادہ وہ نہیں کہ بس دل میں نیت ہے، نہیں، اس کے لیے عملی اقدام بھی شروع کر لے، عملی اقدام بھی شروع کرے۔ جیسے ہم ارادہ رکھتے ہیں نا کہ یہ گھر کچا ہے، اس کو پکا بناؤں گا، RCC بناؤں گا، تو RCC گھر بنانے کے لیے ہم پیسے اکٹھے نہیں کرتے، کاروبار سے پیسے تھوڑا سیٹ پہ رکھتے ہیں، کئی سال گزرنے کے بعد پھر ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ اتنے پیسے جمع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو RCC بناتے۔ بہت سے لوگ چھوٹے کاروبار میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتے ایک اچانک پہلے کرائے کی دکان میں کرایہ دیتا رہا، اب وہ دکان 80 لاکھ کروڑ کا خود لے لیا۔ جب آپ 70-80 لاکھ کی دکان لے سکتے ہیں، جب آپ 70-80 لاکھ اپنے گھر بنانے پہ، بیٹھک بنانے پہ لگا سکتے ہیں، کیا یار یہ 10-12 لاکھ روپے آپ اللہ کے بیت اللہ کے لیے نہیں رکھ سکتے؟ اصل میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ میرے گھر آئے۔ جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ہمارے اور آپ کے ہاں جب کوئی شادی اور بیاہ کا، میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، جب دعوت کرتے ہیں تو دعوت پہ، شادی کی دعوت پہ ہم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو اپنی دعوت پہ بلاتے ہیں، کارڈ بیچتے ہیں، فون کرتے ہیں، مسجد میں اس سے ملتے ہیں، جی کل میرے بیٹے کی شادی ہے، کل رات کو دعوت ولیمہ ہے، آج صاحب آپ نے ضرور آنا ہے۔ اور جب وہ نہ آئے یا کسی عذر سے، تو پھر گلہ بھی کرتے ہیں، جی یار میں نے دعوت کی تھی اور آپ کو بتایا بھی تھا، آپ نہ آئے۔ اور جس سے دل نہیں لگتا ہے، جس سے انسان کی دوستی نہیں ہوتی ہے، جس سے نفرت ہوتی ہے تو اس کو بتانا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ اچانک غیر ارادی طور پر اگر یہاں سے گزرتا بھی ہو، تب بھی وہ اس کو بتانے کا دل نہیں کرتا ہے کہ چلے جائے، کہ یار آئے کھانا کھائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے دل میں نفرت ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے گھر بلاتا ہے۔